شراب کے نقصانات کیا ہیں؟ اللہ کی راہ میں کس چیز کو خرچ کرنا چاہیے اور اسلام نے شراب اور جوئے کو حرام کیوں قرار دیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 219 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ اے رسول، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ ان میں بڑا گناہ ہے اور مادی نقطۂ نظر سے لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز راہ خدا میں خرچ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے عفو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح آیتوں کو تمہارے لیے روشن اور واضح کر کے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ مفردات راغب کے مطابق کلمہ اثمن سے مراد ایسا عمل ہے جو انسان کو نیک کاموں کی انجام دہی میں سست کر دیتا ہے۔ لوگوں کا پہلا سوال خمر اور میسر، شراب اور جوئے سے متعلق ہے۔ لفظ خمر کا معنی ہے پوشش، اور جس کپڑے سے عورتیں اپنے سر کو ڈھانپتی ہیں اور پردہ کرتی ہیں اسے خمار کہا جاتا ہے۔ چونکہ الکحلی مشروبات نشہ آور اشیاء انسان کی قوت تشخیص و شناخت کو سلب کر لیتی ہیں اور حقیقت میں عقل کو ڈھانپ دیتی ہیں، اسی لیے انہیں خمر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ میسر ہے کہ جو یسر سے بنا ہے، اس کا معنی ہے آسانی۔ گویا جوئے میں فریقین یہ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مال آسانی سے ہتھیا لیں۔ یہ آیت ان کے سوال کے جواب میں کہہ رہی ہے کہ شراب اور جوا دو بڑے گناہ ہیں، اگرچہ ممکن ہے کہ اس کے ساتھ ان کے کچھ فائدے بھی ہوں۔ شاید یہ فوائد اس منافع کی طرف اشارہ ہوں جو شراب بنانے والے، انگور کاشت کرنے والے، کشمش تیار کرنے والے، شراب بیچنے والے یا کرایہ جات لینے والے، میکدے اور قمار خانے کھولنے والے حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ان دونوں کا گناہ اور نقصان ان کے ظاہری فائدوں سے زیادہ ہے۔ علمی، سائنسی اور تربیتی کتابوں میں ان دونوں کے منفی اثرات اور نتائج کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا ہے۔ یہاں ہم شراب اور جوئے کے نقصانات کی ایک فہرست تفسیر نمونہ سے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، عمر کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، بچوں کی پیدائش پر منفی اثرات پڑتے ہیں، خصوصاً جب نشے کی حالت میں عورت سے ہم بستری کی جائے۔ نمبر 3، بد اخلاقی میں اضافہ ہو جاتا ہے، جرائم کی شرح بڑھ جاتی ہے، خصوصاً چور چکاری، مار پیٹ، جنسی جرائم اور گاڑی چلاتے وقت حادثات اور خطرات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ اگر حکومتیں شراب فروشی کی نصف دکانیں بند کر دیں تو ہم آدھے ہسپتال اور پاگل خانے بند کر دیں گے۔ جوا بھی سبب بنتا ہے کہ طبیعت میں جوش، تیزی، اعصابی بیماریاں، دماغ اور دک اٹیک، ہائی بی پی، بھوک نہ لگنا، رنگت کے پیلا پڑ جانے وغیرہ کا سبب ہے۔
یہاں تک کہ تحقیقات کرنے والوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ 30% جرائم کا تعلق جوئے سے ہے۔ ضمناً یہ بھی بتاتے چلیں کہ اقتصادی ترقی کے بارے میں جوا ایک تخریبی عمل ہے جو کہ مفید اقتصادی کاموں کے جذبے اور لگن کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ بعض غیر مسلم ممالک میں بھی مدتوں پہلے جوئے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ مثلاً انگلستان میں 1853 عیسوی میں، روس میں 1854 عیسوی میں اور جرمنی میں 1873 عیسوی میں پابندی لگا دی گئی ہے اور اسے غیر قانونی قرار دیا جا چکا ہے۔ اس آیت میں دوسرا سوال انفاق کے بارے میں ہے، یعنی لوگ پوچھتے ہیں کہ کس چیز کا انفاق کیا جائے۔ جواب دیا جا رہا ہے عفو کو خرچ کرو۔ لغت میں عفو کے معنی ہیں معاف کرنا، معافی، اعتدال، اضافی مقدار اور مال کا بہترین حصہ۔ ان معانی میں ہر ایک اس آیت سے مطابقت رکھتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس آیت میں عفو کے تمام معانی بیک وقت مراد ہوں۔ گویا آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ انفاق کرو تو میانہ روی اختیار کرو اور اپنا مال ایک ہی مرتبہ خرچ نہ کر ڈالو کہ دوسروں کے محتاج ہو جاؤ۔ نیز یہ کہ خرچ کرنے کے موقع پر اپنا بہترین مال راہ خدا میں دو، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ تفاسیر میں آیا ہے کہ شراب کی حرمت تدریجی تھی کیونکہ اعراب شراب کی لعنت میں بری طرح سے گرفتار تھے، اس لیے آیات نے تدریجاً انہیں حرمت کو قبول کرنے میں تیار کیا۔ پہلے یہ آیت نازل ہوئی تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، انگور سے مست کرنے والا مشروب اور نیک رزق حاصل ہوتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 67۔ یعنی شراب نیک رزق میں شامل نہیں ہے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر۔ شراب و جوئے کا نقصان لوگوں کے لیے ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ سورہ نساء آیت نمبر 43۔ آخر میں اس کی ہمیشہ کی حرمت کا اعلان کیا گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب اور جوا نجس ہیں اور شیطانی اعمال میں سے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ نمبر 1، شراب ہو یا جوا دونوں ہی جسم اور روح کی بربادی اور غفلت کا سبب بنتے ہیں، اسی لیے قرآن مجید میں ان دونوں کو ایک ہی جگہ ساتھ میں ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اپنی عقل اور اپنے سکون کی حفاظت کرو۔ شراب کو حرام قرار دے کر عقل و فکر کی اور جوئے کو حرام کرنے سے روحانی اور اقتصادی سکون و سلامتی کی حفاظت کے اسباب مہیا کر دیے گئے ہیں۔ نمبر 3، اپنے ہر سلوک اور رویے میں انصاف کا خیال رکھا کرو۔ دوسروں کی برائیوں کو ان کی اچھائیوں کے ساتھ بیان کرو۔ آیت مجیدہ میں شراب اور جوئے کے فوائد سے بھی چشم پوشی نہیں کی گئی، لیکن بات کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے اندر عقل سے کام لینے اور غور و فکر کرنے کی قوت زندہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، ہو سکتا ہے کہ حرام چیزوں میں بھی کچھ فائدے ہوں۔ نمبر 5، قوانین بناتے وقت اہم اور اہم تر کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ نمبر 6، خدائی احکام حقیقی مصالح اور مفاسد پر مبنی ہوتے ہیں۔ نمبر 7، احکام کے فلسفے سے آگاہی کی وجہ سے انسان انہیں قبول کرنے میں آسانی محسوس کرتا ہے اور جلدی قبول کر لیتا ہے۔
تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ شراب کے بہت سارے نقصانات ہیں، جیسے عمر کا کم ہو جانا، چوری چکاری، مار پیٹ وغیرہ جیسے جرائم۔ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرنا چاہیے جو انسان کی پسندیدہ اور محبوب چیز ہو۔ شراب ہو یا جوا، دونوں انسان کی روح اور جسم کو برباد کرنے اور غفلت کا سبب ہیں، اسی لیے اسلام نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔